جس مالک نے رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل سے مسلمان پوری دنیا میں اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے روزہ رکھ کے الحمدللہ مساجد آباد ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، بلکہ ایک اور روایت میں فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، قیمتی دن ہے، اس کی صبح بھی قیمتی ہے، اس کی شام بھی قیمتی ہے، اس کی دوپہر بھی قیمتی ہے، اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ کتنے تھے جو اس پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں کتنے ہیں جن کو یہ سارا رمضان نصیب نہیں ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے اسلاف 6 ماہ پہلے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان کے قریب کر دے، رمضان ہمیں نصیب کر دے۔ پھر 6 ماہ قبولیت کی دعا کرتے کہ یا اللہ جو قیام کیا ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو صدقہ خیرات کیا، یا اللہ تو قبول فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، زبان سے کہنا جملہ بڑا آسان ہے، لیکن ایک بندہ 29-30 دن اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے اور اللہ پاک اس کے 30 40 50 70 100 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما۔ میرے بھائیوں قیام کی بڑی اہمیت ہے، ہم قیام سے دور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تراویح کی نماز، یہ رات کی نماز، یہ سحری کی نماز، میرے بھائیوں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے خاص بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جو رات کی تنہائی میں میرے سامنے روتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں یہ سحری کی نماز، یہ تراویح کی نماز کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور آج سے عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں 30 دن مکمل ہم تراویح کی نماز یہ 11 رکعتیں پوری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ پیکج ہے۔ آج یوفون، جیز اور بھارت کی کمپنیاں پیکج دیتی ہیں، کوئی نیٹ کا پیکج ہے، کوئی جناب کال کا پیکج ہے، کوئی فلاں کا پیکج ہے۔ یہ میرے نبی نے 1550 سال پہلے پیکج دیے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ یہ پیکج ہے، جو روزہ رکھے گا اللہ معاف کر دے گا، جو قیام کرے گا اللہ معاف کر دے گا، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا پیکج ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بڑا آسان پیکج ہے، یہ کھانا بھی کھاؤ، سحری میں دیسی گھی کے پراٹھے بھی کھاؤ، لسی بھی پیو، رات کو سموسے پکوڑے بھی کھاؤ اور معافی بھی لے لو۔ اللہ اکبر، فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ پہلے 11 مہینے کبھی سحری کے وقت اس طرح اہتمام کیا، جو روزے رکھتے ہیں
مسلسل ان کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میرے بھائیوں روزے کی وجہ سے رزق کم نہیں، رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں گلی گلی بازار بازار نگر نگر گھر گھر چکر لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، خیر طلب کرنے والے آگے بڑھ، قدم آگے کر اور خیر طلب کر. نمازیں پڑھنے والے اور پڑھ، ذکر کرنے والے اور کر، قرآن پڑھنے والے اور پڑھ، اللہ کے سامنے معافیاں مانگنے والے اور مانگ، اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنے والے اور کا. نیکی کے کام میں کہتے سبقت لے کے جاؤ. دوسرا کہتا ہے یا باغی الشر اکثر، اور اللہ کی بغاوتیں کرنے والوں رک جاؤ، بعد آ جاؤ. اب تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. زانیوں زنا چھوڑ دو، شرابیوں شراب چھوڑ دو، بدکاروں بدکاری چھوڑ دو، سود کھانے والوں اللہ سے توبہ کرو، رشوت لینے والوں اللہ سے معافیاں مانگو. اپنے وتیرے کو بدلو، اپنے رویے کو بدلو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ اکبر. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے. جبریل آتے، روح الامین آتے، فرشتوں کے سردار آتے، نبی پاک اس کو قرآن سناتے. سبحان اللہ. آخری رمضان میرے نبی نے 2 بار قرآن سنایا. تو میرے محترم بھائیوں قرآن بھی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ مکمل پڑھنا ہے. روزانہ اگر 1 بارہ پڑھیں گے تو میرے بھائیوں 30 دن 29 دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قرآن مکمل پڑھنا ہے. میں داد دیتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ چند دنوں میں، جو 2-3 دنوں میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے ایک دن بابا جی کے پاس بیٹھا تھا، مقبول سلفی صاحب، الحمدللہ وہ ریگولر مہینے میں کئی بار قرآن ختم کر لیتے. ہم تو رمضان میں بھی نہیں نہ پڑھتے، رمضان میں بھی ہمیں بھاری لگتا ہے. میرے محترم بھائیوں یہ قرآن ہمارے لیے ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس سے ہمیں پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر نہیں تو کم از کم رمضان میں 1 دفعہ سادہ پڑھنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ علامہ شام صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، کہتا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا میری والدہ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، شوگر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اچانک بینائی ختم ہو گئی. تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ روتی تھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میری بینائی نہیں. ان کو کہا کہ آپ نا قرآن کے صفحے پہ انگلیں پھیرتے جائیں. وہ اس نے قرآن کھولا اور وہ ہر سطر پہ کہتی یا اللہ تیرا یہ لائن بھی سچی ہے، یا اللہ یہ پارہ بھی سچا ہے، یا اللہ یہ سورت بھی سچی ہے، یا اللہ یہ رکوع بھی سچا ہے، یا اللہ یہ آیت بھی سچی ہے. یہ کرتی کرتی 4تھا پارہ ہوا تو اللہ نے بینائی واپس کر دی. میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں قرآن پڑھیں، صدقے کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روزہ رکھیں، قیام کریں، اپنے آپ کو اپنے گھر میں ماحول تبدیل کریں، گھر والوں کو بٹھائیں، سب بچے دعائیں سیکھیں، قرآن پڑھیں. میرے بھائیوں ماحول بنائیں، نماز پڑھیں تراویح کی مسجد میں. جس گھر میں حافظ ہے سارے گھر والے، بہنیں، بیٹیاں، بچے سارے پیچھے کھڑے ہو، حافظ صاحب کو آگے کھڑا کریں. قرآن کی بہار ہو، ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، ہر دکان سے، ہر مسجد سے قرآن کی آواز آئے، قرآن کی بہار لگے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب 30 رمضان کے روزے مکمل ہو تو واقعی اللہ ہمارے لیے جنت کے جناب جانے والے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ قیام کرنے والے ہیں، یہ میرے سامنے گڑگڑانے والے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس روٹین کو جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.